السلام علیکم ناظرین، انڈیا میں ایک بار پھر یورینیم کی چوری پکڑی گئی ہے اور اس وقت جو ریسنٹلی گروہ پکڑا گیا ہے وہ 7 کلو گرام یورینیم سمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کو پکڑا گیا ہے۔ بھارت میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں پہ ایٹمی مواد جو ہے وہ سمگل کیا گیا ہو یا پکڑا گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی پچھلی 3 دہائیوں میں بھارت میں 12 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں مختلف نوعیت کے گروہ جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے۔ وہ یورینیم مختلف کوالٹی سٹیجز ہوتی ہیں اس کی تقریباً 120-25 کلو گرام سے لے کے 150 کلو گرام تک یورینیم کی مقدار پکڑی گئی ہے جو برآمد کی گئی ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں 12 واقعات ایسے ہوئے تھے۔ انڈیا عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے خلاف مختلف پروپیگنڈاز کرتا رہتا ہے، ان میں جہاں پہ پاکستان کے بارے میں ایک دہشت گرد اسٹیٹ یا معاشی طور کے اوپر یا ثقافتی طور کے اوپر یا سیاسی طور کے اوپر یا گورننس کے اعتبار سے ایک فیلئر اسٹیٹ کا پروپیگنڈا انڈیا کی تمام میڈیا اور تمام ان کے جو دانشور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں یا ایون ان کے جو سفارت خانے ہیں وہ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا پاکستان پہ انڈینز یہ بھی کرتے ہیں اور اس میں وہ بہت سی دنیا کی باقی جو میڈیا اور لابیز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں کہ پاکستان جو نیوکلر اسٹیٹ کہلاتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ نیوکلر کے اعتبار سے بھی محفوظ اسٹیٹ نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں یا ایٹمی تنصیبات ہیں یا ایٹمی ہتھیار ہیں ہمارے، وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور اس قسم کی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ پاکستان 1971 سے اس میں جو ایٹمی توانائی یا جو ہمارے نیوکلر پروگرام ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پاکستان میں ابھی تک ان 5 دہائیوں میں کوئی ایک بھی حادثہ ایسا نہیں ہوا جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے جی کوئی ایٹمی ری ایکٹر یا کوئی ہماری تنصیبات یا کوئی ہماری لیب جو ہے اس کے اندر کوئی حادثہ ہوا ہو اور قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہو۔ اس کے علاوہ انڈیا میں اگر ہم موازنہ کریں اس کا، تو جیسے بھی میں نے کہا کہ 12 واقعات ہو چکے ہیں جن میں 120 سے 150 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان گروہوں نے جو پکڑے گئے تھے انہوں نے اعتراف کیا ہے وقتاً فوقتاً جتنے بھی یہ گروہ پکڑے گئے تھے کہ وہ اس کے علاوہ آلریڈی پہلے ایکسپورٹ یا اسمگل کر چکے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بین الاقوامی ایٹمی غیر قانونی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یا تجارت ہو رہی ہے اس میں انڈیا اور انڈین جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور یہ صرف وہاں پہ جو کرمنل گینگز ہیں وہ نہیں ہے بلکہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے مطابق اس میں جو انڈین ایٹمی تنصیبات کے اہلکار ہیں، بڑے سینئر اہلکار ہیں، وہ بھی اس دھندے میں ملوث ہیں۔ پھر جون 1998 میں مغربی بنگال میں سے ایک گروہ پکڑا گیا تھا جس سے 100 کلو گرام یورینیم برآمد ہوئی تھی۔ صرف یہ ایک گروہ تھا جس سے 100 ہوئی تھی، باقی جتنے بھی ہوں کسی کے پاس آدھا کلو تھی، کسی کے پاس کلو یا 2 کلو 2.5 کلو تھی۔ لیکن 1998 جون میں جو سب سے بڑی کارروائی ہوئی تھی وہ ایک مغربی بنگال میں گروہ پکڑا گیا تھا جس کے پاس سے 100 کلو گرام یورینیم برآمد ہوئی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گروہ کا جو سرغنہ تھا وہ ایک بھارتی سیاستدان تھا جس کو پکڑ لیا گیا تھا اور پھر اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی۔ تو انڈین جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی اس دھندے میں ملوث ہیں اور وہ جو حکومتوں میں رہ کر اپنے اقتدار کے جو راستے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ نومبر 1994 میں 4 افراد کو پکڑا گیا تھا جن سے 2.5 لاکھ یورینیم برآمد ہوئی تھی۔ اسی طرح تامل ناڈو میں جولائی 1998 میں 8 کلو ایٹمی مواد جو ہے وہ پکڑا گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ اور 2001 میں مغربی بنگال ریاست ہے انڈیا کی، وہاں پر بھی 2 افراد پکڑے گئے تھے جن سے جو تیار یورینیم ہوتی ہے وہ ان سے برآمد ہوئی تھی۔ اور دسمبر 2006 بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ تھا دسمبر 2006 کا۔ یہ مشرقی انڈیا میں ایک ان کی ریسرچ لیب ہے اور انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ایٹمی توانائی اور ایٹمی نیوکلر پروگرام کے حوالے سے ریسرچ کا کام کیا جاتا ہے۔ تو وہاں سے ایک ریڈیو ایکٹیو مواد کا پورا کنٹینر غائب ہو گیا تھا جو ابھی تک نہیں ملا انڈیا کو۔ تقریباً اس کو 15 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، تو پورا ایک کنٹینر غائب ہو گیا، اس کے اندر کتنا مواد تھا وہ کدھر گیا ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ اس لیے آپ سے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا میڈیا یا عالمی سطح کے اوپر جو ادارے ہیں
وہ انڈیا کے معاملے کے اوپر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کبھی پریشر نہیں کریٹ کیا جاتا کہ انڈیا کو مجبور کیا جائے کہ وہ نہ صرف جو ہے کہ اپنی ان ایٹمی تنصیبات کو انشور کرے کہ وہاں پہ لوکلی ان کے کوئی حادثات نہ ہوں، بلکہ یہ بھی انشور کرے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں ان کے اوپر منوان عمل ہو۔ دنیا میں اس وقت جو نیوکلیر ایکسپورٹ کنٹرول رجیم ہے، اس کے علاوہ میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے، پھر نیوکلیر سپلائر گروپ ہے، اور کنونشن آف نیوکلیر سیفٹی ہے جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو نیوکلیر سپلائر گروپ نے انڈیا کو ممبرشپ بھی دی ہوئی ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ نیوکلیر سپلائر گروپ کی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ انڈیا کی طرف سے جو غیر قانونی اسمگلنگ یا ٹریڈ کی جا رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ ادروائز کیونکہ پاکستان بھی ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اس خطے کے اندر، ایران کے پاس بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، پھر چائنا جو ہے کہ وہ بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، انڈیا کا اس کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے، سنٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں کہ ان کے پاس بھی نیوکلیر میٹیریل ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اس خطے کے اندر، تو صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پورے خطے کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ پوری عالمی امن کے حوالے سے بھی بڑا تشویشناک ہوگا۔ تو اس لیے عالمی ذرائع ابلاغ کو بھی، پاکستانی ذرائع ابلاغ کو بھی ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر عالمی جو طاقتیں ہیں بڑی، خاص طور پہ نیوکلیر سپلائر گروپ ہے یا امریکہ ہے، پرماننٹ 5 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے جو مستقل 5 ارکان ہیں، ان کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس قسم کے حادثات اور واقعات کی روک تھام کے لیے یہ انشور کرے۔ اور اگرچہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جوانوں پر مشتمل ایک اسپیشل فورس بنائی ہوئی ہے جو ان کی تمام انڈیا کے اندر جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کی سیکیورٹی کو اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے فرائض سر انجام دیتی ہے، لیکن جو یہ ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے یہ 1994 میں، 98 میں، 2001 میں، 2003، 2006، پھر 2008، 2009، 2013، 2016 اور 2018 اور پھر اب 2021، تو یہ مسلسل تواتر کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور مجرم جو پکڑے جا رہے ہیں، اسمگلر پکڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے جو پکڑے جا رہے ہیں۔ جو پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کو اور نیوکلیر سپلائر گروپ کو صرف پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بجائے، یا پاکستان جہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ایک بھی نہیں ہوا اس کو NCG میں ممبرشپ نہیں دی جا رہی، لیکن جہاں پہ ہر سال، ہر دوسرے سال ایسے واقعات ہوتے ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اس کو رکنیت بھی دی جا رہی ہے اور ایسے واقعات سے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں۔ اور اگر یہ آنکھیں نہ کھولی گئیں تو یقیناً پھر نہ صرف جنوبی ایشیا کا بلکہ ایشیا اور دنیا کا جو عالمی امن ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔